توبہ کیسے قبول ہوتی ہے؟ توبہ قبول ہونے کی کیا شرائط ہیں؟ کس طرح توبہ قبول ہوتی ہے؟ حافظ زید، گجرات، انڈیا سے۔ دیکھیں، توبہ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے نہ ہو تو اس کے توبہ کی قبولیت کی 3 شرطیں ہیں۔ نمبر 1 جو علماء نے بیان کی اور یہ قرآن و حدیث سے پتہ چلا ہے، نمبر 1 جو گناہ آپ کر رہے ہیں اس کو چھوڑ دیں، یہ نہیں کہ وہ کرتے رہیں آپ۔ نمبر 2 یعنی اس وقت چھوڑ دیں فوراً۔ نمبر 2 جو آپ سے ماضی میں ہو چکا ہے اس پر آپ کو ندامت ہو کہ کاش میں یہ نہ کرتا، یہ نہ ہو کہ یار ابھی تک تو مزے اڑا لیے، اچھا کیا، آئندہ دیکھیں گے، یہ نہ ہو، بلکہ ندامت ہو کہ یار وہ بھی میں نے غلط کیا۔ تیسرا، مستقبل میں نہ کرنے کا اللہ سے پکا معاہدہ کریں دل سے، اوپر سے زبان سے معاہدہ نہ ہو بلکہ دل میں باقاعدہ یہ عزم ہو، نیت ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا۔ تو یہ 3 شرطیں جب پائی جائیں گی تو اس کا مطلب آپ نے سچی توبہ کی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو اس طرح سے توبہ کرے گا اللہ اس کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ اللہ نہ کرے پھر اگر دوبارہ غلطی ہو جاتی ہے تو پرانی توبہ خراب نہیں ہوگی، اس سے پھر دوبارہ توبہ کرے۔ تو پہلا تو یہ، ہاں اب یہ تو اصل اصول ہے۔ اب اس میں یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حقوق العباد تھے یا ایسا حق اللہ کا جس کی قضا بھی ذمے میں واجب ہے، تو پھر توبہ کی تکمیل میں اس قضا کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ جیسے آپ نے وسیم بھائی سے 1 لاکھ روپے لے کے کھا گئے، اب آپ نے توبہ کر لی اللہ سے کہ اللہ میں نے وسیم بھائی کو بڑے دکھ دیے، مجھے معاف فرما، تو اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے تم 3 کام کرو، پچھلے پر ندامت، آئندہ کسی کے پیسے نہ کھانے کا عزم، اور اس وقت اگر کسی کے پیسے کھائے ہوئے ہو تو یہ عمل بھی چھوڑ دو۔ یہ 3 کام کر لیے، لیکن اب یہاں چوتھا کام بھی کرنا پڑے گا کہ وسیم بھائی کو وہ 1 لاکھ روپے دینے پڑیں گے یا ان سے معاف کروانے پڑیں گے، تو یہ چوتھا کام بھی یہاں کرنا پڑے گا ایکسٹرا۔ اسی طرح آپ نے کوئی ایسا فرض چھوڑ دیا جس کی قضا بھی ہے شریعت میں، تو توبہ کی تکمیل میں یہ بھی ہے کہ اس کی قضا بھی آپ نے کرنی ہے۔ مثال کے طور پر نمازیں آپ نے چھوڑ دیں تو اب توبہ بھی کریں اور نماز کی قضا بھی کرنی پڑے گی، اگر قضا نہیں کرتے تو پھر توبہ قبول نہیں ہے آپ کی۔ روزہ آپ نے جان کر چھوڑ دیا تو توبہ بھی کریں گے اور رمضان کے روزے کی قضا بھی کریں گے۔ زکوٰۃ آپ نے اگر نہیں دی توبہ بھی کریں گے، اور جو زکوٰتیں اب تک نہیں دی ہیں وہ بھی دینی پڑیں گی آپ کو۔ حج آپ نے ڈیلے کر دیا، نہیں کیا، تو توبہ بھی کریں گے، اور اب جب موقع ملے تو فوراً حج بھی آپ کریں گے۔ تو یہ بھی ہے کہ حقوق اللہ بھی، حقوق العباد بھی وہ کمپلیٹ بہرحال کرنے ہی کرنے ہیں۔ اور کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جن میں جو ہے وہ جن کی کوئی قضا نہیں ہے، خدا نہ خواستہ کوئی بے حیائی ہو گئی، بد نظری ہو گئی، اللہ نہ کرے زنا ہو گیا، تو بس خوب گڑ گڑائے اللہ کے سامنے اور آئندہ کے لیے عزم کرے کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا۔ لیکن اس میں بھی یاد رکھیں کہ یہ اس عزم میں مخلص ہے یا نہیں ہے، اس کا پتہ ایسے چلے گا کہ آئندہ اس گناہ سے بچنے کے لیے یہ کوئی اسباب اختیار کر بھی رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ مثال کے طور پر کسی کو سینما گھر میں فلم دیکھنے کی عادت ہے، یا انٹرنیٹ پہ تنہائی میں بیہودہ فلمیں دیکھنے کی عادت ہے، فحش فلمیں، اب اس نے دیکھ لیں، اب اللہ سے توبہ کر رہا ہے، تو توبہ تو کر رہا ہے اور عزم کر رہا ہے کہ اللہ آئندہ میں نہیں دیکھوں گا، تو اس عزم میں یہ پکا ہے، یہ اس سے پتہ چلے گا کہ آئندہ اس نے گناہ سے بچنے کے اسباب اختیار کیے کہ نہیں۔ پتہ چلا آئندہ بھی یہ کنڈیاں لگا لگا کے تنہائی میں انٹرنیٹ پہ بیٹھتا ہے، اس کا مطلب یہ خود اپنے آپ کو گناہوں کی طرف دھکیل رہا ہے۔ یا سینما میں فلم دیکھنے کی عادت ہے، اب بار بار اسی سینما گھر کے قریب سے گزر کے اس کے جو ہے نا سائن بورڈوں کو دیکھ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ خود اپنے آپ کو گناہ کی طرف دھکیل رہا ہے، تو یہ علامت ہے یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہی نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا تھا کہ میں چھوڑنا چاہتا ہوں۔ تو اس لیے وہ اسباب اختیار کرنا جو آپ کو گناہ کی طرف لے کر جاتے ہیں، ان اسباب کو بھی چھوڑنا پڑے گا، تو یہ اس کی علامت ہوگی کہ آپ واقعی اس گناہ سے بچنا چاہتے ہیں۔ تو پھر یہ اس کی علامت ہے کہ آپ نے سچی توبہ کی، اور اللہ ایسی توبہ کو کبھی بھی رد نہیں کرتا، اللہ معاف کر دیتا ہے۔ سنت کے دوران جماعت کھڑی ہو جائے تو کیا کریں؟ ظہر کی 4 سنت کی نیت باندھی اور جماعت کھڑی ہو گئی تو 2 رکعت پر سلام پھیر دیں یا 4 رکعت پوری کریں؟ نیز اگر 2 پر سلام پھیر دیا تو بعد میں ہمیں 2 رکعت پڑھنی ہوں گی یا 4 پڑھنی ہوں گی؟ محمد آصف انڈیا سے۔ جماعت کھڑی ہو گئی تو 2 رکعت اگر پڑھ چکے ہیں تو 2 رکعت کے بعد سلام پھیر کے جماعت میں شامل ہو جائیں، بعد میں پوری 4 دوبارہ پڑھیں، اور اگر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو چکے ہیں تو پھر جلدی سے 4 رکعتیں ان شارٹ مکمل کر کے جماعت میں شامل ہو جائیں، اور اگر پہلے سے جب آئے تھے تو پتہ چلا کہ جماعت کھڑی ہوئی ہے تو پھر آپ کے لیے سنتوں کی نیت باندھنا جائز نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب نماز کھڑی ہو جائے تو صرف وہی نماز ہے جس کی جماعت ہو رہی ہے، یعنی فرض نماز، اس کے علاوہ آپ کے لیے سنتیں پڑھنا ٹھیک نہیں ہے۔ وراثت میں بہن بھائی اور والد کا کتنا حصہ ہے؟
22 کنال زمین ہے جس کی قیمت تقریباً 66 لاکھ ہے. 6 بھائی 3 بہنوں اور والدہ میں تقسیم ہونی ہے. اس کی تقسیم کس طرح سے ہوگی, کس کو کتنا حصہ ملے گا؟ معروف خان سعودی عرب سے. تو میرے پاس کالو کا لیٹر تو ہے نہیں اس وقت, میں کیلکولیٹر کو پیار سے کالو کا لیٹر بولتا ہوں. تو کالو کا لیٹر ہوتا تو میں آپ کو پوری وہ بتا دیتا. تو میں اصول ضابطہ بتا دیتا ہوں کہ بھئی 66 لاکھ روپے ہیں اور آپ کے والد کا انتقال ہو گیا, 66 لاکھ روپے کا مالیت چھوڑ کر گئے ہیں. تو والد کا انتقال ہوا تھا, تو یہ اس صورت میں ہے جو میں تفصیل بتا رہا ہوں کہ والد کے انتقال کے وقت والد کے والدین میں سے کوئی بھی حیات نہ ہو. اگر کوئی اور حیات ہے تو پھر آپ دوبارہ سوال پوچھیے گا. جب آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا تو آپ کی دادی بھی زندہ نہیں اور آپ کے دادا بھی زندہ نہیں. تو یہ کنڈیشن اگر تھی تو پھر یوں ہوگا کہ بھائی 66 لاکھ کو آپ نے ڈیوائڈ کرنا ہے 8 سے, یعنی 8. جو جواب آئے وہ اماؤنٹ آپ کی والدہ کا حصہ ہے, یعنی میت کی بیوہ کا, جو کہ 12.5% بنتا ہے. تو آپ نے اپنی والدہ کا حصہ نکال کے الگ کر دیا, 66 لاکھ میں سے اس کو مائنس کیا. جو جواب آئے گا, 66 لاکھ میں سے آپ نے اپنی والدہ کا حصہ نکالا, تو جو جواب آئے گا اس جواب کو آپ نے ڈیوائڈ کر دینا ہے 15 سے, یعنی 15 سے. سمجھ میں آ رہی ہوگی انشاءاللہ بات. جب 15 سے آپ اس کو ڈیوائڈ کریں گے تو جو بھی آنسر آئے گا وہ آپ کی ایک بہن کا حصہ ہوگا. ہر ایک بہن کو اتنے پیسے دے دیں آپ, اور اسی کو 2 سے ضرب دیں گے, 2 سے ملٹیپلائی کریں گے تو وہ بھائی کا حصہ آ جائے گا. تو تینوں بھائیوں کو اتنی رقم دے دیں. اس طرح سے 66 لاکھ روپے آپ کے برابر ہو جائیں گے. امید ہے سمجھ میں آ گئی ہوگی بات.